ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ نیلی پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ نام تھا چندن پور۔ ایک ایسا گاؤں جو ہمیشہ سے اپنے پراسرار کہانیوں کے لیے مشہور رہا۔ کہتے ہیں ان گھنے جنگلوں میں کبھی جنات بستے تھے اور آدھی رات کو پریاں گایا کرتی تھی، مگر مہربان نرم دل اور تنہا فاطمہ جو صرف 25 سال کی تھی، وہ ان کہانیوں پر کبھی یقین نہیں کرتی تھی۔ بس اپنے بیمار والد کا خیال رکھتی، کھیتوں میں کام کرتی اور شام کو دریا کنارے تنہا ستاروں کو تکتا کرتی۔ فاطمہ کے گھر کے پیچھے ایک پرانا بیری کا درخت تھا۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی جن رہتا ہے۔ لوگ رات کو اس درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے منہ ڈانپ لیتے، مگر فاطمہ وہیں بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ درخت کے نیچے سوکھے پتے ہٹا رہی تھی، اسے زمین میں دبا ہوا ایک پرانا تانبے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولتے ہی ایک زرد رنگ کا پرانا کاغذ ہاتھ سے گر پڑا، جس پر عجیب و غریب نشانیاں تھیں۔ اسی شام گاؤں میں پہلی بارش ہوئی اور فاطمہ کھڑکی سے باہر بارش کی بوندیں گن رہی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہے۔ درخت کے نیچے ایک لمبا سا آدمی کھڑا تھا، جس کے کپڑے پرانے زمانے کے تھے اور آنکھیں چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ فاطمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہوا میں نکل گیا۔ اگلے دن فاطمہ وہ پرانا کاغذ لے کر گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص کے پاس گئی۔ نام تھا حکیم بابا۔ بابا نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، بیٹی، یہ تو جنوں کی زبان ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک شخص دفن ہے جو 100 سال پہلے محبت میں مارا گیا تھا، اور وہ ہر بارش کی رات زندہ ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کو یقین نہ آیا۔ اگلی بارش کی رات فاطمہ کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک ہلکی سی دستک نے اس کے دل کو ہلا دیا۔ دروازہ کھولا، وہی پراسرار آدمی سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ تم نے میرا خط پڑھ لیا؟ اس نے نرمی سے کہا۔ فاطمہ کے ہونٹ کانپنے لگے، مگر وہ بھاگی نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ میں کوئی گرمی نہیں تھی، بس ایک سرد گہری ٹھنڈک جو فاطمہ کے وجود میں اترتی چلی گئی۔ میں شہزادہ ایاز ہوں، ایک ایسا شہزادہ جسے اپنی رعایا نے اس کی محبت کے جرم میں مار دیا۔ وہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا تھا ایک عام کسان کی بیٹی تھی۔ نام تھا نور جہاں۔ جب میں اس سے شادی کا ارادہ ظاہر کرتا، میرے وزیروں نے سازش کی، نور جہاں کو جھوٹے الزامات پہ پھنسایا اور مار ڈالا۔ میں اس کے بغیر جینا نہیں چاہتا تھا اور خود کو ختم کر لیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے پوچھا، لیکن تم اب بھی یہاں کیوں ہو؟ شہزادے نے جیب سے ایک پرانا ہار نکالا، بالکل ویسا ہی جیسا میری کے گلے میں تھا۔ کیونکہ تم ہی نور جہاں ہو، تمہاری روح دوبارہ واپس آ چکی ہے۔ فاطمہ نے اگلے دن نور جہاں کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ حکیم بابا نے بتایا، گاؤں سے باہر ایک ممنوع قبرستان ہے جہاں پرانے بادشاہ دفن ہیں۔ کہتے ہیں رات کو وہاں روشنی کی لکیریں دکھائی دیتی ہیں۔ چاندنی رات میں فاطمہ تنہا اس قبرستان پہنچی۔ جب وہ ٹوٹی دیوار پار کر کے اندر گئی، ایک قبر پر تازہ پھول رکھے ہوئے تھے۔ قریب جا کر دیکھا تو سنگی مرمر پر لکھا تھا، شہزادہ ایاز جو محبت میں مارا گیا۔ پیچھے سے خشک پتوں کی آواز آئی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، شہزادہ پھر موجود تھا۔ میں تمہاری پوری کہانی جاننا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ شہزادے نے بتایا، نور جہاں کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ ایک گمشدہ ریاست کی شہزادی تھی جسے جنگ میں چھپا دیا گیا۔ جب گاؤں والوں کو حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی زیور چرا لیے۔ شہزادے نے کہا،
تمہاری روح وہی ہے. اگر تم اپنی پہچان قبول کرو تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں. آخری بارش کی رات. فیصلے کا وقت آ چکا تھا. فاطمہ قبرستان پہنچی. شہزادہ ایاز اس کا انتظار کر رہا تھا. تمہارا فیصلہ؟ اس نے پوچھا. فاطمہ نے گہری سانس لی اور کہا میں تیار ہوں. فاطمہ نے آنکھیں بند کی. ایک سنہری روشنی اس کے جسم سے نکلی. اسے اپنی ماضی کی یادیں آنے لگی. درختوں کے سائے، شہزادی کے ساتھ انسی محبت. فاطمہ نے آنکھیں کھول کر کہا مجھے سب یاد آ گیا. میں نور جہاں ہوں مگر میں فاطمہ بھی ہوں. صبح گاؤں والوں نے فاطمہ کو قبرستان سے واپسی پر دیکھا. چہرے پر روشنی تھی مگر لوگوں کو خوف محسوس ہوا. یہ لڑکی جنوں کے ساتھ رہتی ہے. کسی نے چلایا. لوگوں نے اس کے گھر کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا. مگر اچانک آسمان پر گرج چمک ہونے لگی. بارش شروع ہو گئی. شہزادہ ایاز ہوا میں نمودار ہوا، آنکھوں میں غصہ. اب تم سب کو اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا. مگر فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھاما. نہیں، بس ہمیں آزاد ہونے دو. بارش کی روشنی میں فاطمہ اور شہزادے کا وجود ہوا میں اٹھنے لگا، ایک روشنی بن کر آسمان کی طرف. گاؤں والے حیرت اور خوف میں بس دیکھتے ہی رہ گئے. اگلی صبح جب لوگوں نے اس بیری کے درخت کے نیچے دیکھا تو وہاں تو نہیں قبریں تھیں. ایک بزرگ نے کانپتی آواز میں کہا یہ تو وہی قبر ہے جو 100 سال پہلے مٹا دی گئی تھی. کچھ نوجوانوں نے ان قبروں کو کھولنے کی کوشش کی. پہلا پاوڑا زمین پر مارا تو اچانک زمین سے ایک سرخ روشنی نکلی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا. سب لوگ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو قبرستان کا منظر بدل چکا تھا. ہر طرف پھول تھے، فضا میں خوشبو اور دور. کوئی نغمہ بج رہا تھا. اور پھر انہوں نے وہ منظر دیکھا جس نے سب کی سانسیں روک دی. ایک ہرے بھرے میدان میں شہزادہ ایاز اور نور جہاں خوشی سے چل پھر رہے تھے. ان کے ارد گرد پرانے زمانے کے لوگ تھے جنہیں کبھی گاؤں والوں کے آباد و اجداد نے مار ڈالا تھا. نور جہاں نے مڑ کر گاؤں والوں کو دیکھا. نہ غصہ نہ نفرت، بس ایک گہرا سکون. اس نے کہا ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم صرف اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں. شہزادے نے بتایا نور جہاں کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ گمشدہ سلطنت کی شہزادی تھی. اسے جنگ میں چھپا دیا گیا تھا. جب بزرگوں کو پتہ چلا کہ وہ شہزادی ہے، انہوں نے اسے مار ڈالا اور اس کی زیور چرا لیے. وہی زیور آج بھی تمہارے گھروں میں موجود ہے. لوگوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیے. ایک بزرگ رو پڑا ہم معافی کے لائق نہیں، لیکن اگر کوئی راستہ ہو تو بتاؤ. شہزادی نے کہا ایک ہی راستہ ہے، وہ زیور واپس کرو اور انہیں ان کی اصل جگہ پر رکھ دو. اگلے کئی دنوں تک لوگ اپنے گھروں سے پرانے زیورات نکالتے رہے. جب سب زیورات بیری کے درخت کے نیچے رکھے گئے تو ایک عجیب سی روشنی نکلی. زمین ہلنے لگی اور درخت کے پیچھے ایک پرانا سنہری دروازہ نمودار ہوا. نور جہاں نے کہا یہی وہ دور ہے جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں. شہزادی نے ہاتھ تھام کر کہا اب ہمارا کام مکمل ہو گیا، ہم واپس جا رہے ہیں. گاؤں والوں نے کہا کیا ہم تمہیں کبھی دوبارہ دیکھ نہیں سکیں گے؟ نور جہاں نے مسکرا کر جواب دیا ہم ہمیشہ تمہارے آس پاس ہوں گے. بس دیکھنے والی آنکھیں اور محسوس کرنے والے دل چاہیے. دروازے سے ایک سنہری روشنی نکلی. شہزادہ اور نور جہاں آہستہ آہستہ اس روشنی میں جذب ہو گئے. جاتے جاتے انہوں نے ایک دوسرے کو محبت بھری نظر سے دیکھا. پھر اچانک سب کچھ ختم ہو گیا. دروازہ غائب. درخت اب ایک عام بیری کا درخت تھا، لیکن لوگوں کے دلوں سے ایک بوجھ اتر چکا تھا. چندن پور گاؤں پہلے جیسا کبھی نہیں رہا. سالوں بعد جب سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، ایک دن بارش ہو رہی تھی اور وہی بیری کا درخت خاموشی سے کھڑا تھا. ایک چھوٹا بچہ جو پیدائشی گونگا تھا، ہمیشہ
اس درخت کے نیچے بیٹھتا تھا۔ اس دن جب بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گری، اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اچانک اپنی ماں کی طرف مڑ کر کہا، ماں! آواز صاف اور گونجدار تھی۔ پورا گاؤں ساکت ہو گیا۔ اس لمحے کچھ لوگوں نے دیکھا بیری کے درخت کے اوپر ایک ہلکی سی سنہری روشنی ہے اور اس میں دو پرچھائیاں، شہزادہ اور نورجہاں، جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکرا رہے تھے۔ بس وہ منظر چند لمحوں کا تھا، لیکن اس کی گہرائی دلوں کو چھو گئی۔ چند پور کے لوگ سمجھ گئے، محبت کبھی مرتی نہیں، وہ بس نظر سے اوجھل جاتی ہے، لیکن دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔